وسیم میں آپ سب کو سلام ایک دو پھر سے۔ آج کا پاک صحبت دن آپ سب کو مبارک ہو، اور خداوند کا شکر گزار ہیں خداوند نے ایک دو پھر موقع بخشا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی کلام کو شیئر کر سکوں۔ یہ خداوند کی شکر گزاری، اور خداوند کا شکر گزار ہیں خداوند نے سسٹر جی کو، سسٹر انیلا کو حکمت بخشی، جو انہوں نے آن لائن یہ پروگرام اور یہ آن لائن ورشپ کا جو ہے سسٹم بنا کر رکھا، تاکہ ہم آن لائن ورشپ کر سکیں، کلام کو سن سکیں اور کلام کو بتا سکیں، دوسروں تک بھی پہنچانے والے بن سکیں۔ خدا ان کا شکر گزار ہے۔ آئیے آج ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ خداوند آج ہم سے کس بات پر ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ زبور 121، آج ان کے پاس بھی خداوند کا پاک کلام ہے، وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ زبور 121، اس کی پہلی سے 4 آیت تک میں پڑھوں گا۔ پہلی آیت: میں اپنی آنکھ پہاڑ کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اور سیکنڈ: میری کمک خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اور تیسری آیت: وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ اور چوتھی آیت: دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے پر سننے جانے خداوند کی برکت ہو۔ آج کا جو پیراگراف ہے، جو آج کا جو پیراگراف پڑھا گیا ہے، یہ چھوٹا سا حوالہ پڑھا گیا ہے۔ اس کے پیراگراف کا جو ٹائٹل ہے، مین ٹائٹل ہے خدا ہمارا محافظ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے خدا ہمارا کس طرح سے محافظ ہے، اور کس طرح سے خدا ہمارے درمیان آ پہنچتا ہے، اور کس طرح سے ہماری آنے کے لیے ہم کس طرح سے خداوند کو اپنے حضور محسوس کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے خدا ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ جب ہم پہلی آیت پہ غور کرتے ہیں تو یہاں داؤد نبی لکھتے ہیں کہ میں اپنی آنکھ پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی۔ پہلی آیت میں یہ ایک سوال ہے، میری کمک کہاں سے آئے گی۔ کمک جو ایک لفظ ہے، یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس میں اگر اردو کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے مدد کرنے والا، یا ریسکیو کہہ سکتے ہیں ہم۔ بہت سے اس طرح سے مددگار کہہ سکتے ہیں، مدد کرنے والا۔ کمک میں میری کمک کہاں سے آئی؟ میری کمک خدا سے ہے۔ یہ داؤد نبی کب لکھتے ہیں؟ آج ہم خدا ان کے پاک کلام سے سیکھیں گے کہ داؤد نبی یہ الفاظوں کا کب بیان کرتے ہیں، کب یہ سوچتے ہیں، اور کب یہ کہتے ہیں۔ جب ہم خدا ان کے پاک کلام میں پہلا سیموئل اس کے 17ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، جہاں پر جاتی جولیت خدا کو جو ہے للکار رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس ایام کو یاد کرتے ہیں، اس ایام میں چلے جاتے ہیں، تو جب وہاں دیکھتے ہیں کہ دونوں قوموں میں وہاں جنگ کا عہد کیا جاتا ہے، فلسطین اور اسرائیل۔ تب جو اسرائیل کا جو بادشاہ تھا وہ ساؤل بادشاہ تھا، اور فلسطین اور ان کے درمیان، دونوں کے درمیان ایک عہد کیا جاتا ہے، جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تب جب جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور تب یہ دونوں قومیں آ پہنچتی ہیں جنگ کے لیے، تو دونوں طرف دائیں اور بائیں پہاڑ ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر دونوں فوجوں کے لیے، دونوں قوموں کے لیے جنگ کرنا آسانی پیدا ہو، مطلب دونوں کے لیے آسانی ہو۔ کوئی یہ قوم نہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے یہ پرابلم تھی کہ وہ قوم جو ہے وہ نیچے تھی اور دوسری جو قوم ہے وہ اوپر تھی، اس وجہ سے ہم ہار گئے۔ تو یہ جو جنگ کا میدان تھا وہ مقرر کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہی جنگ ہوگی، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں۔ تو جب جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جب وقت آن پہنچتا ہے جنگ کا، تو جب فلسطین کی طرف سے جاتی جولیت وہاں سے ان قوموں میں سے آگے آتا ہے، اور وہ للکارتا ہے پوری قوم کو۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں اتنا خون خرابہ کرنا ہے، اگر جنگ ہی کرنی ہے تو 1v1 کرتے ہیں، سولو میں کرتے ہیں، کہ نہ اتنا خون خرابہ اور نہ کچھ زیادہ کسی کو نقصان ہو، نہ دونوں قوموں سے کسی کو نقصان ہو۔ تو وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے اور للکارتا ہے اس قوم کو، اسرائیل کو، اور ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی میں بھی کوئی ہمت یا دم رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے تو آ کر مجھ سے لڑے۔ جب
جاتی جولیت ان کو لڑکارتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے، کون اس جنگ کے لیے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ سو ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو آگے بڑھ کر اس جاتی جولیت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ تب سب نے سن رکھا تھا جاتی جولیت کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک سورما تھا اور ایک جنگجو تھا، اور تقریباً سب لوگوں نے سن رکھا تھا کہ یہ ایک بڑا جنگجو ہے، اور ویسے بھی وہ دیکھنے میں بھی اس کا قد جو ہے بہت ہی لمبا اور اچھا ہٹا کٹا تھا، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہٹا کٹا تھا، کہ وہ ایک فائٹر تھا اور ایک جنگجو تھا۔ تو سب جو ہے ڈر گئے کہ کون اس سے جو ہے لڑے گا۔ تبھی وہاں پر داؤد نبی اپنے بھائیوں کے لیے وہاں پر کھانے کے لیے آتا ہے، کھانا دینے کے لیے آتا ہے۔ تب وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ایام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب مایوس اور سر جھکائے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ان میں سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایسا کیوں؟ کیا ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس تلواریں یا نیزے نہیں ہیں؟ یقیناً جب جنگ کا عہد کیا جاتا ہے تو دونوں قوموں یا جو بھی قوم ہوتی ہے، جو فوجیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ہتھیار لے کر نکلتے ہیں، اور دونوں قوموں کے پاس ہتھیار تھے، تیر بھی تھے اور نیزے تھے اور ڈال تھے، اور یقیناً سب کے پاس اپنے اپنے ہتھیار تھے، دونوں فوجوں کے پاس جو ہے ہتھیار تھے۔ تو سارے جب آپ پہنچتے ہیں تو داؤد نبی وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے، اور سارے منہ لٹکائے ہوئے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر داؤد نبی وہاں پر عہد کرتا کہ میں لڑوں گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ تب وہاں پر وہ اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہے، ان سے شیئر کرتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سو ان کے بھائی آپس میں اس کو کہتے ہیں کہ تو نہ کبھی جنگ دیکھی اور نہ جنگ لڑی، تو کس طرح سے اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ اور تو ایک بچہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر جیسے ایک 8 سال کا بچہ ہے، اور اگر ہم اس کو کسی فائٹر سے لڑنے کے لیے کہتے ہیں تو انسان ہوتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا دماغ خراب ہے یا آپ پاگل ہو، وہ تو ایک فائٹر ہے، آپ تو ایک 10 سال کے بچے ہو، نہ تو آپ کو کبھی فائٹنگ کا پتہ، نہ آپ نے کبھی دیکھی اور نہ کبھی آپ نے لڑی۔ تو اس وجہ سے ایسے ہم سوچ سکتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں، اس کو منع کر سکتے ہیں کہ ایسے ہی یہ مرنے والے کام ہے۔ تب یہ باتیں وہاں ہو رہی تھی، تب ایسے یہ باتیں ہوتی ہوتی جا پہنچتی ہیں ساؤل بادشاہ کے کان تک کہ ایک لڑکا، ایک بچہ ہے جو جاتی جولیت کے ساتھ لڑنے کا دعویٰ رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ میں جاتی جولیت کے ساتھ اس کا سامنا کر سکوں، اس کے ساتھ لڑ سکوں۔ ساؤل بادشاہ اس بچے کو بلاتا ہے، اپنے بھیجتا ہے لوگوں کو، اور کہتا ہے کہ اس بچے کو لے کر آؤ۔ اور جب وہ داؤد نبی جاتے ہیں تو ان کو وہ اپنا لباس پہناتے ہیں، لباس ان کا جو کورج ہوتا ہے، جو ان کی ڈھال ہوتی، تلواریں، سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو پہنا دیتے ہیں، پر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل پاتے، کیونکہ داؤد نبی بہت چھوٹے، اور ان کے جو کورج تھے، ان کے جو ویپن تھے، جو ہتھیار تھے، وہ بہت ہی وزنی تھے۔ تو اس وجہ سے داؤد نبی ایک قدم بھی نہ تلوار لے کر، نہ آگے ڈال لے کر، ایک قدم بھی آگے نہ چل سکے۔ اس نے وہ اتارا، اس نے کہا صرف مجھے میرا ایک تھیلا مجھے دے دیں۔ تو جب داؤد نبی اس میدان میں اترتے ہیں، جب اس میدان میں نیچے اترتے ہیں، تو جب آس پاس دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے بالکل مایوسی اور خاموشی ہوتی ہے، اور جب فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں، جاتی جولیت کے ساتھ جو فوج ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ بڑے جوش سے اور بڑے شور سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جیتنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم فتح پا چکے ہیں، کیونکہ یہ بچہ کس طرح سے اس کے ساتھ لڑے گا۔ تو یقیناً جب ہم دنیاوی طور پر دیکھیں، اگر ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں اکثر، تو اس میں بھی جو جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کی طرف سے بہت ہی اپریسیشن آتی ہے، اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی شور سے اس کو موٹیویشن دیتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے، جو کھیل رہے ہوتے ہیں پلیئر، ان کے لیے وہ موٹیویشن ہوتی ہے، ان کا جو اپریسیشن ہوتا ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ تو جو ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے ان کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، اور جس طرح سے اگر کوئی دوسری ٹیم ہے وہ ہار رہی ہے، تو اگر ان کی طرف سے شور نہیں، تو ان کے لیے بڑی مایوسی اور ان کے لیے
ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے داؤد نبی بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے بالکل ہی مایوسی اور خاموشی ہوتی ہے، اور فلسطین کی طرف سے بہت شور اور جوش تھا اور بہت موٹیویشن تھی۔ تو داؤد نبی کو تو موٹیویشن دینے والا بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو کوئی موٹیویشن دے سکے، حالانکہ اس کے اپنے بھائی اسے یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ تو جان دینے والی بات ہے، اور نہ تو تجھے جنگ کا پتہ ہے اور نہ کبھی تو نے دیکھی، تو لڑنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے بھائی بھی انہوں نے بھی یہ بات کہ نہ اسے کوئی موٹیویشن دینے والا تھا۔ تب یہ داؤد نبی نے باتیں، یہ جو آیت پڑھی گئی، یہ جو حوالے پڑھے گئے، تو تب یہ داؤد نبی نے کہا میں اپنی آنکھ پہاڑ کی طرف اٹھاؤں گا تو میری کمک کہاں سے آئے گی۔ تب اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں تھا اسے موٹیویٹ کرنے والا، تو یہ اس کے دل میں یہ سوال تھا کہ میری کمک کہاں سے آئے گی، میری مدد کہاں سے آئے گی، مجھے ریسکیو کرنے والا کون ہے، اور میرا مددگار کون ہے، میری مدد کون کرے گا۔ تب وہ یہ سوچتا ہے، تب یہ پل آتے ہیں، تب یہ وہ سوچتا ہے داؤد نبی، اور تب ہی خداون اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے ایک کمک دیتا ہے، اسے مدد دیتا ہے، تو وہ اس ذاتی جولیت پر فتح پا لیتا ہے۔ اور یقیناً جب اکثر جب ہم اپنی زندگیوں میں بھی غور کرتے ہیں، جب اکثر میں بھی اگر کچھ پانا چاہتا ہوں یا اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، فیملی ہوتے ہوئے بھی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں۔ اکثر کافی لوگ ہیں ایسے ہمارے گھروں میں، بزرگ ہیں، اگر ان کو پانی کا گلاس چاہیے ہوتا ہے تو وہ 10 بار چلاتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی نہیں سنتا تو وہ سوچتے ہیں کہ میں ان کے بیچ میں بھی ہو کر اکیلا ہوں، میری کوئی نہیں سنتا۔ تو اس طرح سے ہم نوجوان ہیں کافی، وہ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ خداون آپ کا محافظ ہے، خداون ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جو سوچتے ہیں کہ میں ہمیشہ اکیلا ہوں اور کچھ کر نہیں سکتا، یا میری جو منزل ہے وہ بہت بڑی ہے، میں ایسے اچیو نہیں کر پاؤں گا، میں وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا، پر لیکن خداون اپنے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وہ یقیناً ہمارا محافظ ہے، اور وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری کمک ہے۔ تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت سے بچال، بہت سے مصیبتیں آتے، پر لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح داؤد نبی عہد کر کے نکلتا ہے کہ میں اس جنگ کو جیت جاؤں گا، تو یقیناً وہ اس جنگ سے فتح مندی حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں، یوحنا 5 باپ اس میں سے دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک حوض کے کنارے ایک شخص ہے جو 38 برس سے اندھا ہوتا ہے۔ یقیناً وہ 38 برس سے اندھا ہوتا ہے، اور وہ اسی امید میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا اور مجھے اس حوض میں اتارے گا، تب ہی میں شفا پاؤں گا۔ تو وہ اس طرح سے تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح آ کر ان کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شفا پاؤں گا جب تک میں اس پانی کے اندر، اس حوض کے اندر نہیں اتر جاتا، کیونکہ مجھ سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی اس پانی کے اندر اتر جاتا ہے، جیسے خداوند کا فرشتہ آتا اور اس پانی کو ہلاتا، اور مجھ سے پہلے ہی کوئی اس میں اتر جاتا ہے۔ تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کون کرے گا، میری کمک کہاں سے آئے گی۔ وہ بھی یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، میری تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، اور 38 برس سے اندھا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی امید نہیں ہوتی کہ میں کس طرح سے شفا پاؤں گا۔ تبھی اس کے پاس خداوند یسوع مسیح آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح انہیں شفا دیتا ہے۔ تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی منزلیں ہیں ہماری ایسی ہم بناتے ہیں، جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، پر ہمیں کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے ہیں، کیونکہ جس طرح خداوند یسوع مسیح ان 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اور اس ایک بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے، ان 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس ایک بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے، تو یقیناً خداوند اس اکیلی بھیڑ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یقیناً آج ہمارے لیے بھی یہ خداوند کا کلام، خداوند کا جو میسج ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم خداوند پر امید اور ایمان رکھیں، کیونکہ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور یقیناً جب ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند پر، تو یقیناً وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج اگر
ہماری زندگیوں میں بہت سے اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کچھ اچھا اور کچھ بڑا کرنا ہے اور میں ہمت ہار کر بیٹھ جاؤں اس 38 برس کے انسان کی طرح، تو میں کبھی بھی جو ہے شفا نہیں پا سکتا، کبھی بھی برکت نہیں پا سکتا، کیونکہ مجھے امید نہیں ہے اور میں یہی سوچتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، اور نہ ہی اگر کوئی مجھے موٹیویشن دے رہا ہے، اگر نہ ہی مجھے کوئی موٹیویشن دینے والا ہے، اگر کوئی موٹیویشن دینے والا نہ بھی ہو تو ہم خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں، خدا سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہی ہماری کمک ہے، اور وہی یقیناً ہمیں ہر چیز مہیا کرے گا، اور وہی ہمارا محافظ ہے۔ اور جب ہم نیچے دیکھتے ہیں چھٹی اور ساتویں آیت میں، ساتویں اور آٹھویں آیت پہ، وہاں پر خداون وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کسی بلا سے تجھے کوئی بھی ایسی بلا جو ہے، ایسی کوئی قوت نہیں ہے جو تجھے تباہ کر سکے، جو مٹا سکے، وہ کسی بلا سے جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچائے۔ کوئی ایسی ہماری زندگیوں میں کوئی آ جاتی ہے، جس طرح کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور ہم اس کو ایک بلا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے اور ہمارے لیے ایک بلا ہے، تو خداوند ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری مدد کروں گا۔ اور یقیناً آٹھویں آیت جو ہے لاسٹ آیت، اس میں بھی خداوند کہتا ہے میں ہمیشہ تیرا محافظ ہوں۔ تو یقیناً ہمیں جو ہے خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند پر امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، آپ کبھی کر نہیں پاؤ گے، یا بہت سے جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ سو ابلیس بھی ہمیں بہت سی باتوں سے ورگلاتا ہے اور اپنی باتوں میں پھنساتا ہے۔ سو ہم نے صرف اپنا کانسنٹریٹ جو ہے، اپنا گول جو ہے اس پہ فوکس کرنا، اور اپنے خدا پر ایمان رکھنا ہے اور امید رکھنی ہے کہ وہی ہمیں برکت دے گا اور ہمیں اس مقام تک پہنچائے گا اور ہمیں فتح مندی حاصل کروائے گا۔ اور یقیناً ہمارا خدا جو ہے ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا محافظ ہے۔ سو خداون کے پاک کلام کے لیے، آج کے لیے خداون آپ کو اور مجھے برکت دے۔